بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق و عنایت سے سلطان الاولیاء حضرت قبلہ بابا نظر الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی دوسری اور آخری نشست میں اللہ پاک نے ہمیں اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ روز کی طرح آج بھی وقت مختصر ہے تو بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ جن۔ پڑھی ہے سب نے؟ میرا جواب دیجیے گا تاکہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں اتر جائے۔ جن کسی کے اندر آ جائے تو 8-10 ہٹے کٹے افراد ہوں اور وہ سوکھا سا جوان اس کو قابو کرنا چاہیں تو وہ قابو میں نہیں آتا۔ اس سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کمزور سا جوان ہے، تم ہٹے کٹے جوان ہو، ایک نحیف سا کمزور سا نوجوان تمہارے قابو میں نہیں آ رہا؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے، دیکھنے میں تو یہ کمزور سا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر جن سرایت کر چکا ہے۔ دیکھنے میں وجود اس کا ہے لیکن اندر طاقت جن کی ہے۔ اب ذرا میں حقیقت کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ دیکھنے میں وجود اس کا ہے لیکن طاقت جن کی ہے۔ آنکھ اس کی ہے، طاقت جن کی ہے۔ کان اس کے ہیں، سنتا جن ہے۔ ہاتھ اس کے ہیں، قوت جن کی ہے۔ پاؤں اس کے ہیں، چلنے کی قوت جن کی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ کمزور نحیف سا انسان لگ رہا ہے لیکن یہ مظہر جن بن چکا ہے۔ مظہر جن بن چکا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر ساری قوتیں اور طاقتیں جن کی آ گئی ہیں۔ اس لیے سینکڑوں افراد بھی مل کر اس نحیف سے کمزور سے نوجوان کو اپنی گرفت میں لے نہیں سکتے۔ جب یہ بات مسلم ہے تو میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی عام شخص فنا فی الشیخ ہو کر، فنا فی الرسول ہو کر، فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھ خدا رہا ہوتا ہے۔ کان اس کے ہوتے ہیں، سماعت خدا کی ہوتی ہے۔ پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی قوت خدا کی ہوتی ہے۔ اشارہ اس کا ہوتا ہے، کام خدا کا ہوتا ہے۔ جن اندر سرایت کر جائے، کان بندے کے رہتے ہیں لیکن سن جن رہا ہوتا ہے۔ زباں بندے کی رہتی ہے لیکن بول جن رہا ہوتا ہے۔ پاؤں بندے کے ہوتے ہیں لیکن چل جن رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، بخاری اور مسلم کی حدیث، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے قرب الہی کو حاصل کرتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا، حدیث قدسی رب کائنات نے فرمایا، پھر کان اس کے ہوتے ہیں، سننے کی قوت ہماری ہوتی ہے۔ آنکھیں اس کی ہوتی ہے، دیکھ ہم رہے ہوتے ہیں۔ پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت ہماری ہوتی ہے۔ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی قوت ہماری ہوتی ہے۔ اشارہ ولی کا ہوتا ہے، کام خدا کرتا ہے۔ مدینہ شریف کی مسجد ہے، مجمع صحابہ کرام کا ہے، سننے والا علی ہے، سنانے والا نبی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ مدینہ شریف کی مسجد کے مینار آج بھی گواہ ہیں کہ سنانے والا نبی، سننے والا علی۔ لکھنا شروع کیا، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، گناہ گار، 99 قتل کیے ہوئے۔ کتنے؟ 99 قتل کیے ہوئے۔ دل میں پشیمانی اور شرمندگی کا احساس جاگا اور خیال آیا کہ بہت نافرمانی کی اور 99 قتل کر چکا ہوں، کیا رب میری توبہ بھی قبول کرے گا؟ یہ خیال آیا اور چل پڑا۔ ایک راہب ملا، راہب سے کہنے لگا کہ
میری نجات کا کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ راہب نے منہ پھیر لیا اور کہا نہیں تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، 99 قتل کر کے آیا ہے، تو رب کی رحمت سے دور ہو گیا، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ پہلے ہی 99 بندوں کا قاتل تھا، اسے تو آ گیا غصہ، اس نے کہا جہاں 99 وہاں ایک اور صحیح، اس نے اس کو بھی مار دیا، راہب کو بھی قتل کر دیا۔ جہاں 99 صحیح وہاں ایک اور کر دیتے ہیں، اس نے 100واں بھی قتل کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، وقت بیتا، تھوڑے عرصے کے بعد پھر دل میں خیال آیا کہ کاش میری نجات کا کوئی سامان ہو جائے۔ یہ خیال دل میں آیا، پھر چل پڑا، کسی پوچھا کہ کوئی ہے عالم؟ تو کسی نے بتایا کہ ایک عابد بھی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا اللہ کی معرفت والا بھی ہے۔ اس کے پاس پہنچا، جگہ 100 قتل کر کے آیا ہوں، میری نجات کا کوئی سامان ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا بالکل، رب کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ تو سب کو معاف کر دیتی ہے۔ تو نے 100 قتل کیے کوئی بات نہیں، لیکن ایسے رب بھی معاف نہیں کرتا۔ ذرا بات سن، ایسے رب بھی معاف نہیں کرتا۔ ایک طریقہ ہے، طریقہ بتائیں، میں ہر کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا کہ تو ایسا کر، یہاں سے 5 میل دور ایک بستی ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کے بندے رہتے ہیں، مرد مومن رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، ولی اللہ رہتے ہیں۔ تو وہاں جا، ان کے ساتھ رہ اور ان سے عرض کرنا کہ وہ تیری رب کے حضور سفارش کریں۔ جب تو ان کے ساتھ رہے گا، ان سے سفارش کروائے گا، تو امید ہے کہ رب کی رحمت اللہ تبارک و تعالی اتارے اپنی اور تیری بخشش ہو جائے۔ اس نے یہ ارادہ کیا اور چل پڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابھی 1 قدم ہی چلا تھا کہ موت آ گئی، ایک روایت ہے کہ آدھا راستہ طے کر گیا تھا پھر موت آئی۔ وہ تمام روایات صحیح ہیں۔ آدھے راستے پر پہنچا، کچھ دور چلا، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، روح کو قبض کر لیا، وہ مر گیا، زمین پر سینے کے بل زمین پر گرا۔ جب گرا تو جب کوئی بندہ مرتا ہے نا، یہاں پر اس حدیث کو روک کر سماعت فرما لی، جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو جنت کی فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو لینے کے لیے، اور جب کوئی برا بندہ مرتا ہے تو دوزخ کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو لینے کے لیے۔ جیسے ہی وہ مرا وہ شخص، تو دوزخ کے فرشتے فوراً لمحوں میں پہنچ گئے کہ اس کی روح نکال کر وہ جہنمیوں کے مقام تک لے کر جائیں گے۔ ادھر وہ روح نکالنے کی تیاری کر رہے تھے، ادھر سے جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ دوزخ کے فرشتوں نے جنت کے فرشتوں کو دیکھا تو بھائی تم کیوں آئے؟ بھائی ہم اس کی روح نکالنے کے لیے آئے، بھائی بدکار تھا، گناہ گار تھا، ہم روح نکالیں گے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا بدکار صحیح، گناہ گار صحیح، لیکن دل میں توبہ کا ارادہ تو کر چکا تھا، توبہ نہیں کی تھی، ارادہ توبہ تو کیا تھا، تو ہمارا حق ہے اس کی روح پر۔ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ دوزخی کہتے ہیں فرشتے ہمارا اس کی روح پر حق ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ اب میں یہاں پہ حدیث کو روک کر، حدیث تو بہت بار سنی ہے، ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے بتائیں دوزخ کے فرشتے خود آ سکتے ہیں یا رب نے بھیجا؟ بھائی جواب دیجئے نا۔ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں؟ دوزخ کے فرشتوں کو کس نے بھیجا؟ کس نے؟ بھائی بلند آواز سے، رب نے بھیجا۔ جنت کے فرشتوں کو کس نے بھیجا؟ رب نے بھیجا۔ تو رب نے دونوں کیوں بھیجے؟ جس کو معاملہ تھا، جس کو لے کے جانا تھا، رب اسی کو بھیج دیتا، رب نے دونوں بھیجے۔ رب کو پتہ تھا قیامت تک یہ حدیث سنائی جاتی رہے گی، اور اپنے ولی کی شان بھی تو دکھانا مقصود تھی۔ پہلے دوزخ کے فرشتوں کو بھیجا، پھر جنت کے فرشتوں کو بھیجا۔ اب دونوں میں تکرار، وہ کہتے نہیں ہم لے کر جائیں گے، جنتی فرشتے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا انسانی صورت میں، تیسرے کو بھی۔ آج تک کوئی مرا تیسرا نہیں آیا، یا جنتی آیا یا دوزخی آئے، لیکن جب شان ولی بتانا تھی، میرے رب نے تیسرا فرشتہ انسانی صورت میں بھیجا، اور وہ آ کر کہنے لگا میں تمہارے درمیان ثالثی کروا دیتا ہوں۔ ثالثی مطلب فیصلہ کروا دیتا ہوں کہ حق پر کون ہے، حق پر کون ہے۔ تو تیسرے کو کس نے بھیجا؟ تیسرے کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ کوئی بھی مرے دنیا میں آج تک اس شخص کے بعد
کسی روایت میں نے تو نہیں پڑھا، اگر آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا، 3 قسم کے فرشتے کبھی نہیں آئے، یا جنتی آئے یا دوزخی آئے، تیسرا تو کبھی آیا ہی نہیں۔ رب نے اس کے لیے تیسرا بھی بھیجا، جو پتہ نہیں ہے جنت والا ہے دوزخ والا ہے، رب نے بھیجا انسانی صورت میں، وہ آیا۔ تکرار نہ کرو، میں فیصلہ کرواتا ہوں، کراؤ فیصلہ۔ کہ ایسا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس تیسرے فرشتے کے دل میں بات ڈالی، ایسا کرو زمین ناپو، اگر زمین قریب ہے، مسافت قریب ہے گناہگاروں کی بستی کے، تو اس کو دوزخی فرشتے لے جائیں، اور اگر مسافت قریب ہے اللہ کے ولی کی بستی سے، تو اس کو جنتی فرشتے لے جائیں۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ گرا، وہ شخص سینے کے بل، ایک روایت میں ہے سینے کے بل گرا، تو وہ روح جب نکل رہی تھی نا، تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے رگڑتا ہوا، سینے کو رگڑتا ہوا اللہ کے ولی کی بستی کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا، اور ایک روایت میں ہے وہ ویسے ہی گرا۔ اب جب زمین کو ناپنے کا وقت آیا تو رب تو جانتا تھا کہ گناہگاروں کا جو فاصلہ تھا وہ زیادہ قریب تھا، اور اللہ کے ولی کی جو بستی تھی وہ زیادہ دور تھی۔ تو اگر آنیسٹی سے ناپا جاتا، عدل سے ناپا جاتا، عدل سے، انصاف سے ناپا جاتا ہو، تو وہ گیا تھا دوزخ میں، لیکن میرے رب نے فرمایا، اور یقیناً فرمایا ہوگا، ہے تو گناہگار، میں اس کے گناہوں کو دیکھوں، یہ یار کی یاری کو دیکھوں۔ رب نے زمین کی تنابوں کو حکم دیا، اے زمین سمٹ جا، کچھ بھی صحیح، گناہگار صحیح، ارادہ توبہ کر چکا تھا اور میرے یار کی بستی کی طرف آ رہا تھا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اپنی تنابوں کو کھینچ دیا، فرشتوں نے جب ناپا تو ایک بالشت زیادہ قریب تھا اللہ کے والوں کی بستی کے، ایک بالشت قریب تھا اللہ والوں کی بستی سے، تو جنتی فرشتوں نے اس کی روح کو نکالا۔ رب کائنات نے فرمایا، ہے تو گناہگار صحیح، لیکن ارادہ توبہ کر چکا ہے، توبہ کا ارادہ کر چکا ہے، میری رحمت سے امید لگا بیٹھا ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے محبوب کے یاروں کی اور غلامی کے در پہ آ رہا ہے، میرے یاروں کے دروازے کی طرف جا رہا ہے۔ تو جو ہمارے ولیوں کے دوستوں کی دروازے کی طرف جائے تو ہم تو اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ تو اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر بنی اسرائیل کی امت کا ولی ہو، کس امت کا؟ پچھلے 2-3 جمعوں سے پورا بنی اسرائیل میں نے آپ کو سنایا ہے، بنی اسرائیل کی قوم کا ولی ہو، اگر کوئی گناہگار ارادہ توبہ سے اس کے دروازے کی طرف سفر کرے تو رب کی رحمت کو جوش آتا ہے، 100 بھی قتل کر دیے ہو تو اللہ تب بھی نجات عطا کر دیتا ہے۔ تو خدا کی قسم، اگر بنی اسرائیل کے ولی کا یہ مقام ہے کہ اس کے دروازے کی طرف جانے والا نجات پا جاتا ہے، تو محمد عربی کے غلاموں کی طرف اور ان کے دروازوں کی طرف آنے والوں کو رب کیوں نجات نہیں عطا فرمائے گا؟ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے نیک بادشاہ گزرے، سومنات پر جب حملہ کیا نا، سومنات کا جغرافیائی معاملہ کچھ ایسا تھا جو اہل علم حضرات بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے، وقت تو نہیں بیان کرے گا لیکن فقط اتنا بتا دیتا ہوں، وہ بہت اونچائی پر تھے ہندو اور مسلمان نیچے تھے، اور جب اوپر اور نیچے کا معاملہ ہو اور اس وقت بندوق ہو بھی نہیں، لڑنا بھی تلواروں اور نیزوں سے ہے تو بہت مشکل لڑائی ہو جاتی ہے، اور محمود غزنوی تو غزنوی سے چل کر آئے تھے، سومنات کو فتح ضرور کرنا تھا، ہندوستان پہ اسلام کا پرچم لہرانا تھا، حملہ کیا کوئی حل نہیں، پھر حملہ کیا کوئی حل نہیں، تو آپ زندگی میں ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے۔ اچھا یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، بولتے نا بھائی کہانی سنا دی، مسجد میں بیٹھ کے کہانیاں سنا دیتے، ابھی تک جتنی باتیں کی ہیں کوئی کہانی نہیں سنائی، میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، پکی بات کرتا ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے۔ محمود غزنوی کوئی عام شخص نہیں ہے، دنیا کے 4 بڑے جو بادشاہ گزرے ان میں سے ایک ہے، اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ میں محفوظ ہے، محمود غزنوی کا، ٹھیک ہے۔
وہ ایک دفعہ گئے شیخ ابو الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بہت بڑے اللہ کے ولی، بیٹھے ملاقات کی۔ اب ملاقات بھی بڑے عجیب انداز میں ہوئی، لیکن وہ وقت نہیں بیان کرنے کا۔ ملاقات ہوئی، کیا چاہتے ہو محمود؟ بس دعا فرما دیجئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ کامیابی دے، تو بس دین کی خدمت۔ جب اللہ والے کے پاس کوئی جاتا ہے نا تو وہ دین کی بات سکھاتا ہے، دین کی بات، تو دین کی خدمت کر، اللہ تیرا حامی و ناصر ہوگا ہمیشہ۔ جب پلٹ کر آنے لگے تو حضرت کچھ عنایت فرما دیجئے کہ کبھی کام آ جائے۔ محمود غزنوی کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی ہوگی؟ بھائی ذرا بات کی گہرائی کو سمجھا کریں، کہانی ہے یہ، بات کا واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے، بات کس نے دل میں ڈالی؟ میرے رب نے ڈالی۔ شیخ ابو الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جبہ مبارک تھا، جبہ آسان لفظ میں کرتا مبارک جو پہن، وہ کرتا اتارا، دے دیا۔ وہ کہا جب کبھی مشکل آئے نا تو بس کرتے کو سامنے رکھ کے رب سے دعا کر لینا، کرتے کو سامنے۔ اور ایک دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کے کرتے پر بھی کی گئی تھی، بس کرتے کو سامنے رکھ کر دعا کر دینا۔ آ گئے، محمود غزنوی بیٹھا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے، سومنات پر حملے جاری ہیں، پہلا حملہ ناکام، دوسرا ناکام، تیسرا ناکام، چوتھا ناکام۔ جو مسلمانوں کا سپریم کمانڈر تھا، چیف آف آرمی اسٹاف جو اس وقت تھا محمود غزنوی کا، وہ دوڑتا ہوا آیا ادب سے محمود غزنوی کے پاس، آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت بس ہماری تو بس ہے، بڑے حملے کر چکے لیکن شکست آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، کئی حملے کر چکے ہیں، مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، دم ٹوٹ رہا ہے، مجاہدین اسلام، اسلامی سپاہ جو ہیں وہ شہید پہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم سومنات کو فتح نہیں کر پا رہے، شکست کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ بس کچھ ہی وقت میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ آپ کو یہ خبر بتا دی جائے کہ بس کچھ ہی وقت میں شکست آنکھوں کے سامنے ہے، اگر کوئی حکم ہو تو آپ ارشاد فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو چل لوٹ جاؤ اور جس طرح لڑ رہے ہو بس لڑتے رہو، پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا۔ وہ گیا، آپ نے مصلی اٹھایا، مصلی بچھایا، 2 سجدے کیے رب کے حضور، شیخ ابو الحسن الخرقانی کا جبہ اٹھایا، سامنے رکھا، اپنے دامن میں رکھا ابو الحسن الخرقانی کا جبہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لمبی چوڑی دعا نہیں مانگی، آپ اٹھا کر دیکھنا تعریف، لمبی چوڑی دعا نہیں مانگی، مصطفیٰ پر درود پڑھا، اور درود پڑھنے کے بعد رب کے حضور ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا میں تو گناہ گار سہی، میں تو اس قابل ہی نہیں کہ ہاتھ بھی اٹھاؤں تیری بارگاہ میں کسی قابل نہیں، مولا بس یہ جبہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا اس جبے کی برکت سے اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام کا پرچم لہرائے تو تیرے بندے کا جبہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، مولا اس جبے کی برکت دکھا اور کرم عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ہاتھ چہرے پر پھیرا، سپریم کمانڈر دوڑتا ہوا اندر آیا اور نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اے محمود غزنوی بادشاہ سلامت، مبارک ہو، رب کائنات نے فتح عطا فرما دی ہے اور سومنات کے منظر پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہے، اسلام کا پرچم لہرا چکا ہے۔ ارے اللہ کے ولی کا جبہ بھی ہو تو رب اس کا بھی احترام کرتا ہے، رب اس کے معاملے میں بھی غیرت فرماتا ہے۔ تو جب اللہ کے ولی کے دربار میں جاتے ہیں نا تو اللہ بہت کچھ دیتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا بندہ کیا مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، نہیں، جو بھی مانگے رب دیتا۔ بات کو ختم کرتا ہوں، مسجد میں آیا تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، اب مجھے وہ صاحب شاید نظر نہیں آ رہے، وہ مسجد میں ہیں نہیں ہیں میں نہیں جانتا، واللہ عالم، ممبر رسول پہ بیٹھا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ مزار پہ سجدہ کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں جائز، حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے فلاں شخص کو دیکھا وہ یہ کر رہا تھا، صحیح کر رہا تھا، مجھ سے پوچھا، میں نے کہا غلط کر رہا تھا۔ اس نے کہا آپ یہ ممبر پر مسئلہ بتا دیجیے۔ میں نے کہا آپ انتظار کیجئے گا، مسئلہ بتاؤں گا، پتہ نہیں وہ صاحب ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہم مسئلہ سنیے۔ سجدہ جب کرتا ہے تو سجدہ کرنے کی اصل میں لوگوں کے دلوں میں بھی بات بہت ساری ڈال دی جاتی ہے نا، یار سجدہ کر رہا ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے بہت ساری شرائط ہوتی ہے۔
آپ سجدہ تلاوت کرتے ہیں یا نماز کا سجدہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں نہیں کرتے؟ وضو کے بغیر کوئی سجدہ کرتا ہے؟ تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ طہارت کا ہونا۔ اچھا قبلہ کس طرف ہے؟ اشارے سے ذرا بتا دیجئے میرے لیے۔ اس طرف ہے قبلہ، میری پشت پر، اس طرف کریں گے سجدہ؟ اس طرف، ادھر کہ نہیں کریں گے؟ کہ سجدہ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی۔ قبلہ رو ہونا یہ بھی شرط ہے سجدے کے لیے۔ تو بھائی پہلی بات تو میں بتا دوں، مزار پر اگر کوئی جھکتا ہے تو وہ سجدہ نہیں ہوتا، وہ سجدہ، کیونکہ سجدے کے لیے شرائط ہیں، طہارت کا ہونا، قبلہ رو ہونا اور نیت کا ہونا۔ نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، طہارت ہو، قبلہ رو ہو، آپ کی نماز کی نیت ہی نہیں ہے، سجدے کی نیت ہی نہیں ہے تو سجدہ ہوگا؟ بھائی بتائیے نا، نہیں ہوگا نا سجدہ۔ یہ مسئلہ تو سب کو پتہ ہے، ہم 4-5 سال کے تھے، ہمارے گھر میں ہمارے امی ابو نے یہ بات سکھائی ہمیں کہ بھائی نیت ہونی چاہیے۔ قاری صاحب بچوں کو سکھاتے ہیں سب سے پہلے، بھائی نماز کے لیے نیت کرو، پھر یہ کرو، پھر سجدہ ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ مزارات پر اگر کوئی جھک رہا ہے تو پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو لاجیکلی بتا دی کہ وہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اب اگلی بات بھی سماعت فرما لیجیے، لیکن لوگ جھکتے ہیں جا کر، وہ سجدہ تو نہیں ہوتا، لیکن اہل علم نے، علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرنا مزار پہ جا کر جس سے کسی کو یہ شبہ لائق ہو کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، تو بہترین عمل یہ ہے کہ اس طریقے کو بھی چھوڑ دیا جائے، اس طریقے کو بھی ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا۔ اس سے محبت میں کوئی کمی نہیں آتی، ہرگز نہیں آتی۔ میں اولیاء کی ہمیشہ شان بیان کرتا ہوں، بڑھ چڑھ کر کرتا ہوں، جو دل میں ہوتا ہے وہی دماغ میں ہوتا ہے، وہی زبان پہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے کسی کو، اچھا کوئی بیچارہ کلم علم ہوتا ہے نا، وہ ایسی کوئی حرکت کر لیتا ہے تو لوگ موقع پکڑے، یار وہ ان کے ہاں تو یہ ہوتا ہے، ارے بے وقوف ہو، دیکھ تو لو۔ کسی ایک عمل کو دیکھ کر سب پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ہمیں بھی کچھ احتیاط کرنی چاہیے تاکہ کسی کو بولنے کا موقع میسر نہ آئے۔ تو حضرت حضور قبلہ سلطان الاولیاء بابا نظر الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عظیم و شان عرس مبارک جو 3 روز سے جاری ہے، اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ عرس کا موقع جو ہے، یہ محفل اختتام پذیر ہو رہی ہے، یاد رکھ لیجئے میرے نبی کے غلاموں کا ذکر کبھی اختتام پذیر نہیں ہے۔ ان کا چرچہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ان کے نام کے ڈنکے پہلے بھی بجتے رہے ہیں اور قیامت تک بجتے رہیں گے۔